ہمارے لیے آج خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں سے انجیل مقدس تابوت مقدس یوحنا رسول یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے کلام مقدس کی تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں یوں تحریر ہے، جب وہ باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا کہ آپ ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا، اور خدا بھی اسے اپنے میں جلال دے گا، بلکہ اسے پھر فور جلال دے گا۔ آئے بچوں، میں اور تھوڑی دیر تمہارے ساتھ ہوں، تو مجھے ڈھونڈو گے، اور جیسا میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، ویسے ہی اب تم سے بھی کہتا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسا میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ انجیل مقدس کی پڑھی اور سنے جانے پر ہم سب آمین۔ تشریف رکھیے گا۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور بادشاہوں کے بادشاہ خداوندوں کے خدا کے حضور اپنے سر کو جھکاتے ہوئے خداوند سے دعا کریں۔ خداوند آسمان اور زمین کے خدا، تجھے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا قادر خدا ہے، مگر ہمارا باپ ہے، باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں آسوں کے لیے جس میں خداوند تو نے ہمیں اپنی بارگاہوں میں آنے کا فضل دیا، تاکہ تیرے حضور آ کر خداوند تیرے پاک اور مقدس کلام کو سیکھیں۔ تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے، تیرا کلام جو ہر پل ہماری رہنمائی کرتا ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج خداوند جب ہم تیرے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں تو تیرا روح القدس یہاں پر جنبش کرتا ہے، اور آج تیرے کلام کے وسیلے سے ایک ایک زندگی یسوع کے نام سے برکت پائے۔ آج تیرا کلام جو خدا بیج زندگی میں بویا جائے وہ بڑے پھلے اور تیرا یسوع نام میں بیان پائے۔ مجھے بھی اے خدا، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں کمزور ہوں، مگر تیرا ہاتھ ہمیشہ میری کمزوریوں میں خدا تیرا جلال ظاہر کرتا ہے۔ میری مدد کر، تاکہ تیرے کلام کو جب تیرے لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ خدا تیرے روح برکت آمین۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ مسیحا کے خوبصورت جلادی اور فتح نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام پہنچے۔
آپ سب کو سلام علیکم. یہ بدل کرتا ناشتہ کر کے آئے, آواز آنی چاہیے. آج کلام مقدس میں سے ہم نے 3 تلاوتیں کی اور ان تلاوتوں میں سے چند باتوں کو مل کر سیکھیں گے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس غربت پر خدا کے عظیم خادم خدمت کے کام کو سر انجام دیتے رہے, اور خدا نے یہ فضل بخشا کہ میں بھی اس کلیسیا میں آ کر خدا کی خدمت کے کام کو سر انجام دے سکیں. ہم خدا کے پاک اور مقدس کلام میں سے آج جس بات کو مل کر سیکھیں گے وہ ہے نیا حکم, ایک دوسرے سے محبت ہے. لفظ محبت پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں. قیامت المسیح کے بعد کا یہ 5واں اتوار ہے, اور آج جس بات پر ہم مل کر سیکھیں گے وہ لفظ ہے محبت. محبت اردو کے 5 الفاظوں کا مجموعہ ہے. میم, ہی, بے اور تے. کلام مقدس کو جب ہم دیکھیں تو میم سے مراد معافی, میم سے مراد ملاح. معافی کے بغیر ملاح نہیں ہو سکتا. آدم میں انسان نے گناہ کیا, باغ عدن سے نکال دیے گئے. اور معافی کہاں پر ہوئی؟ کلوری پر, جب انسان کے گناہوں کو مسیح یسوع نے اٹھا لیا. کلام کہتا ہے کہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھے. مین سے مراد معافی, مین سے مراد ملاح, یہ سے مراد حلیمی یا عاجزی. محبت کے اندر معافی پائی جاتی ہے, محبت کے اندر فروتنی پائی جاتی ہے. اور تیسری بات, محبت کے اندر بے سے مراد برکت. محبت کے اندر برکت ہے. محبت کے اندر بے سے مراد بزرگی. محبت کے اندر نہ صرف برکت ہے بلکہ بزرگی بھی ہے. اور بے سے مراد تابعداری. تو بھیا خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ میں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت کرو. تو بھیا خدا کا کلام ہمیں محبت کا درس دیتا ہے. جب ہم یونانی میں محبت کے الفاظ کو دیکھتے ہیں تو 4 ہی الفاظ, 4 قسم کی محبت کو یونانی کے اندر بیان کیا گیا ہے. اگاپے, جسے خدا کی محبت کہہ کر پکارا جاتا ہے, خدا کی الہی محبت کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد فلے سے مراد یہ حقیقی محبت اور دوستانہ محبت, یعنی دوستانہ محبت اور حقیقی محبت. اور تیسرا الفاظ جو محبت کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس سلول کے, جس کا مطلب ہے خاندانی محبت. اور چوتھا الفاظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ایروس, یعنی عورت اور مرد کی محبت. تو وہ خدا کے کلام کو جب ہم دیکھیں تو کلام مقدس محبت کے بارے میں درس دیتا ہے. اور خدا کی محبت خدا کا بیٹا یسوع, خدا کی محبت خدا کا بیٹا یسوع. یوحنا 3:16 کو جب ہم پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. یعنی خدا کی محبت یہ ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا کے کلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ مسیح یسوع نے فرمایا کہ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کر سکتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے. مسیح نے محبت کا ثبوت میرے لیے اور آپ کے لیے کلوری پر دیا. تو اس نے اپنی جان
میرے لیے اور آپ کے لیے بھی۔ ماں جو محبت کا یقیناً دعویٰ کرتی ہے اور محبت کرتی بھی، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ماں اپنے بچے کے لیے اس سے زیادہ ہاتھ کھولتی ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ماں اس سے زیادہ ہاتھ بچے کے لیے نہیں کھولتی، مگر مسیح کی محبت کو دیکھے کہ اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے اس قدر پیار کیا ہے جس کو انسان اپنے الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو بھائی خدا کے کلام مقدس کو جب ہم دیکھیں تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ مسیح کی محبت یہ ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو کھانے کے لیے اپنا بدن اور خون دیتا ہے، کھانے کے لیے اپنا بدن اور پینے کے لیے ہمیں اپنا خون دیتا ہے۔ اور آج جب ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ صلیب کا اصل گناہ گار انسان کے ساتھ محبت کا درس دیتی ہے۔ وہ خدا کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا، اس لیے پر خدا نے یسوع مسیح کے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، اور حکم کیا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو۔ گویا خدا کا کلام ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث ہونا ہے۔ تو گویا خدا کے کلام مقدس میں جب ہم دیکھیں اور بالخصوص جب آج کی تلاوتوں کو جو کی گئی ہے ان پر غور کریں تو کلام مقدس میں بہت ساری باتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تالمود کے اندر ربی شمعون لکھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل کو 365 احکام دیے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو 365 حکم دیے۔ خدا جب بنی اسرائیل کو من دینے کے لیے آتا تھا تو ساتھ ایک حکم بھی دیتا تھا۔ جب من دینے کے لیے آتا تھا تو ساتھ ایک حکم بھی دیتا تھا۔ خدا من کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ ملاقات بھی کر لیتا تھا۔ خروج کی کتاب بیان کرتی ہے کہ خدا نے 365 کی بجائے 10 احکام دیے، اور 10 احکام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انجیل مقدس میں یسوع مسیح نے ان 10 احکام کو 2 حکموں میں تقسیم کیا۔ پہلی بات کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ، اور دوسرا یہ کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ مگر یہاں جب ہم دیکھیں تو یہ ایک نیا حکم ہے۔ نیا حکم یہ ہے کہ تو اپنے قرآن مقدس میں لکھا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھ۔ پہاڑی باز یسوع مسیح کی تعلیم کا نچوڑ ہے جس میں خدا کا کلام فرماتا ہے کہ تو اپنے دشمن سے محبت رکھ اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کر۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اور اسے برادرانہ محبت بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس لیے کلام مقدس کو جب ہم دیکھیں تو انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ باہر چلا گیا، اور باہر تو کون گیا؟ وہ جسے خداوند یسوع مسیح نے نوالا دیا، اور نوالا کس کو دیا؟ یہودا اسکریوتی۔ وہ مسیح کا خزانچی بھی تھا، وہ مسیح کا خزانچی بھی تھا، اور یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ تو کر رہا ہے جلدی کر۔ اور شاگردوں نے سمجھا کہ وہ شاید کوئی انتظام کر رہا ہے، مگر وہ یسوع مسیح کی موت کے بارے میں یہودیوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہے۔ اور پھر کلام مقدس کو جب ہم دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا کہ اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا۔ مسیح اپنے شاگردوں سے ہم کلام کہ ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا۔ مسیح خدا نے کفارے کے کام کو پورا کیا۔ مسیح کی موت کھوئے ہوئے انسان، گناہ گار انسان کی نجات کا وسیلہ بنی۔ مسیح کی موت کے وسیلے سے خدا کی مرضی پوری ہوئی۔ اور گتسمنی باغ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جب جان کنی کی حالت میں ہے تو اس وقت کی دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی
پوری مسیح کی موت کے وسیلے سے خدا باپ کی مرضی ہوئی اور خدا کے نام کو جلا دیا۔ قرآن مقدس میں لکھا ہے کہ اے بچوں میں اور تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ یسوع مسیح اب مصلوب ہونے والا ہے اور اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ بچوں میں تھوڑی دیر اور تمہارے ساتھ، اور میں جہاں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، جیسے میں نے یہودیوں سے کہا تھا تم سے بھی کہتا ہوں۔ اور پھر آگے لکھا ہوا ہے میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، اور یہ حکم کیا ہے کہ اگر یہ حکم تم میری مانو گے تو یقیناً تم مجھ میں قائم رہو گے اور میں تم میں قائم رہوں گا۔ یقیناً ایک مصنف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہم یسوع کو مانتے ہیں، ہم یسوع کو مانتے ہیں مگر یسوع کی نہیں مانتے۔ یسوع کو تو مانتے ہیں کہ وہ ہمارا منجی، ہمارا فدیہ دینے والا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے ہم وہ نہیں مانتے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت رکھو، اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد۔ خدا کے سارے وعدے اس کے شاگردوں کے ساتھ ہیں، خدا کے سارے وعدے اس کے شاگردوں کے ساتھ ہیں، اور اس کے کلام مقدس میں لکھا ہے میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسا میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ خداوند مجھے اور آپ کو جو درس دیتا ہے وہ محبت کا درس ہے۔ نہ صرف خدا اپنے شاگردوں کو حکم کا محبت کا درس دیتا ہے، بلکہ جب ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر رسولوں کے ایمان کی کتاب کو، تو وہاں خدا غیر قوموں سے بھی محبت کرتا ہے، خدا غیر قوموں سے بھی محبت کرتا ہے۔ حالانکہ یہودی جو ہے وہ غیر قوموں سے نفرت کرتے ہیں، غیر قوموں سے نفرت کرتے ہیں، اور جیسے کہ ایمان کی کتاب کو ہم دیکھتے ہیں تو غیر قوم سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ لکھا ہے اور رسول اور بھائیوں نے جو یہودیہ میں تھا سنا کہ غیر قوموں نے بھی خدا کے کلام کو قبول کیا۔ جب پطرس کی آلوچنا میں آیا تو مختون اس سے یہ بحث کرنے لگے کہ تو نامختون کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ یہاں مختون یہودی اپنے آپ کو مختون کہلاتے ہیں، اور نامختون جو ہے وہ غیر قوموں کو کہتے ہیں۔ تو گویا خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح کا کلام غیر قوموں تک پہنچا اور غیر قوموں نے خدا کے کلام کو قبول کیا، تو اب بجائے یہ کہ وہ خدا کی تمجید کرتے، شکر گزاری کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ پطرس کے ساتھ ناراض ہو گئے، کیونکہ تو غیر قوموں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ اور پطرس نے پھر وہ بہت ساری کہانی کو، رویا کو دکھایا، ان کو بیان کیا کہ میں یافا میں تھا اور دعا کر رہا تھا، اور بے خودی کی حالت میں ایک رویا دیکھی، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چادر آسمان سے چار کونوں سے آتی ہے اور میرے پاس آ کر ٹھہر جاتی ہے، اور اس چادر پر کیڑے مکوڑے چوپائے، اور پھر کلام مقدس کو جب ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ اس چادر پر جو آسمان سے اتری ہے وہ لٹکتی ہوئی میرے پاس آئی، اور جب اس نے غور سے دیکھا تو زمین پہ چوپائے جنگلی جانور، کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آسمان سے رویا میں پطرس اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے یہ آواز آئی کہ اے پطرس اٹھ اور ذبح کر اور کھا، اور میں نے کہا اے خداوند ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کوئی حرام یا ناپاک چیز میرے منہ میں نہیں لی۔ یہودی کیونکہ ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے، اور یہاں اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں کوئی ناپاک چیز ابھی تک میرے منہ میں نہیں لی۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے اس کے جواب میں دوسری بار آسمان سے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا انہیں حرام نہ کہہ، اور تیسری بار ایسا ہوا کہ وہ سب چیزیں آسمان کی طرف۔ گویا خدا رویا میں اپنے بندہ پطرس کے وسیلے پطرس سے کلام کرتا ہے کہ تو غیر قوموں کو ناپاک نہ جان، کیونکہ خدا نے ہر ایک کو پیدا کیا، خدا ہر ایک کا فدیہ دینے والا خدا ہے، خدا نے ہر ایک کو بنایا ہے، اور اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو کسی کو ناپاک نہ ٹھہرا۔ جن چیزوں کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے وہ پاک ہے۔ اس لیے کلام مقدس کو جب ہم دیکھیں تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ پطرس نے کہا نہیں، میں نے کبھی کسی ناپاک چیز کو نہیں کھایا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ تیسری بار وہ چیزیں آسمان کی طرف چلی گئی، اور اسی وقت
कैसरिया फिलिप्पी से कर्नेलियस के घर से 3 लोग उस घर तक पहुंचते और शमौन दामाद का घर ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और कलाम मुकद्दस को देख के तो लिखा हुआ है, देखो उसी दम 3 आदमी जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर के पास आ खड़े हुए जिसमें मैं था। रूह ने मुझसे कहा कि बिला इम्तियाज उनके साथ चला जाए। खुदा का रूह जो है वो पतरस की रहनुमाई करता है। तब जब उसने खुदा की आवाज़ को सुना, याद रखिएगा आज भी खुदा का रूह अपने लोगों की रहनुमाई करता है। और खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पतरस जब उनके साथ जाता है, शमौन चलो कैफा में, कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर हमने उस शख्स के घर में दाखिल हुए, उसने हमसे बयान किया कि फरिश्ते ने कि खुदा के फरिश्ते को अपने घर में खड़े देख और जिसने मुझसे कहा कि याफा में भेज कर शमौन को बुलवा, वो तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिनसे तू और तेरा घराना निजात पाएगा। याद रखिएगा ये खुदा का कलाम मेरे और आपके घराने के लिए निजात का पैगाम है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इस कलाम को कबूल करने के वसीले से मेरा और आपका घराना निजात पा सकता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है पतरस से कहा गया है कि जब वो तुझसे कलाम करेगा तो तेरा घराना निजात पाएगा, कर्नेलियस का घराना निजात पाएगा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब मैं कलाम करने को था तो रूहुल कुद्दस उन पर उस तरह नाज़िल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर हुआ। ईद पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुद्दस की मामूली को हम देखें जब 120 की जमात में बाला खाना पर रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब पतरस कलाम कर रहा था तो रूहुल कुद्दस उसी तरह जैसे ईद पेंतिकोस्त के दिन शागिर्दों पर नाज़िल हुआ वो कर्नेलियस के घराने पर नाज़िल हुआ। और कलाम मुकद्दस को लिखा है कि वो सब रूह से भर गए। और मुझे खुदावंद की वो बात याद आई। खुदावंद ने क्या बात कही? लिखा है कि यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा देता है मगर थोड़े दिनों के बाद तुम रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। और कलाम मुकद्दस में लिखा पास जब खुदावंद ने उनको ये बड़ी नेमत दी है तो हमको खुदावंद मसीह पर ईमान लाकर मिली थी तो मैं कौन था जो खुदा को रोक सकता है। याद रखिएगा खुदा हर उस बशर को अपना रूहुल कुद्दस देता है जो मसीह यीशु को बतौर खुदावंद अपनी ज़िंदगी में कबूल करता है। और खुदा का कलाम कहता है कि मैं जाता हूँ ताकि उस दूसरे मददगार को भेजूंगा। रूहुल कुद्दस तो बतौर मददगार आज भी खुदा के लोगों की रहनुमाई करता है। आज भी मुझे और आपको खुदा अपनी बादशाही के लिए तैयार करता है। रूहुल कुद्दस बयाने के तौर पर दिया गया है कि हम खुदा की बादशाही के लोग। और इसलिए कलाम मुकद्दस को जब हम देखें तो खुदा का रूह आज भी ईमानदारों को खुदा की बादशाही के लिए तैयार करते हुए हमें दिखाई देता है। और कलाम मुकद्दस को जब हम देखें तो कलाम मुकद्दस में लिखा है पतरस ने कहा मैं कौन हूँ जो खुदा को रोक सकता है। ये खुदा की मर्जी कि खुदा हर उस शख्स को जो उस पर ईमान लाता है अपने रूहुल कुद्दस की नेमतों से रूहुल कुद्दस की मामूली से मामूल करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा ये सुनकर सब चुप रहे और खुदा की तमजीद करके कहने लगे फिर तो बेशक खुदा गैर कौमों को भी ज़िंदगी के लिए तौबा की तौफीक देगा। खुदा आज भी ज़िंदगी को तौबा की तौफीक देगा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं करता, वो आज भी इंतज़ार करता है कि हम तौबा करके उसके पास लौट आए। और यकीनन ये खुदा की मोहब्बत है। खुदा हलाकत नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि हम तौबा करके वापस उसकी तरफ लौट आए। और जब हम खुदा की तरफ लौट आते हैं अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत को बरहियत देते हैं तो फिर कलाम मुकद्दस में बादशाह की किताब बयान करती है कि फिर हम वहाँ रहेंगे जहाँ हमारा खुदा है, हम वहाँ रहेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है फिर मैंने नया आसमान और नई ज़मीन देखी। पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती देखी कि आसमान पर भी लूसीफर से गुनाह हुआ जिसे ज़मीन पर गिरा दिया गया। और ज़मीन पर आकर उसने आदम से गुनाह करवाया और उसे बागी अदम से बाहर निकाल दिया। तो वह खुदा का कलाम कहता है कि नया आसमान और नई ज़मीन मैंने देख ली कि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही। और फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान से खुदा के पास से उतरते देखा। सही यरूशलेम आसमान से उतरा है ना कि ज़मीन का शहर यरूशलेम है।
اور کلام مقدس میں لکھا ہے وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا. اور میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے کہتے سنا دیکھ خدا کا خیمہ آدمی کے درمیان. یاد رکھے گا جب تک ہم اس دنیا میں ہے خدا ہمارے ساتھ ہے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو پھر ہم خدا کے ساتھ رہیں گے. کلام کہتا ہے دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کا خدا ہوگا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور ان کے درمیان سکونت کرے گا. وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کا خدا ہوگا. اور پھر لکھا ہے نہ وہاں آنسو. اس دنیا میں آنسو بھی، غم بھی، آہ و نالا بھی ہے، درد بھی ہے، اس لیے کہ اس دنیا کے جو بادشاہ ہے وہ ابلیس. اس دنیا کا بادشاہ ہے وہ ابلیس. اس لیے کلام مقدس کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ وہاں نہ آنسو ہے، نہ آہ و نالا ہے، نہ درد. اور لکھا ہے اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالا نہ درد رہے گا. پہلی چیزیں جاتی نہیں، وہ جو چیزیں زمین پر ہیں وہ زمین پر رہیں گی. دکھ درد یہاں ہی ہے مگر آسمان پر دکھ درد نہیں ہے. وہاں ایماندار وہ لوگ جائیں گے جو مسیح کے کلام پر عمل کرتے ہیں. اور اس کا کلام کیا فرماتا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھ. ایک دوسرے سے محبت رکھ، ایک دوسرے کی برداشت کرو. محبت برداشت پیدا کرتی. جہاں محبت ہے وہاں برداشت. تو گویا خدا کا کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ابدی بادشاہ میں جانے کے لیے محبت کا ایماندار کی زندگی میں ہونا بڑا ضروری ہے. عزیزوں آج ہم آپس میں محبت رکھیں گے تو اس سے مراد ہے خدا ہمارے درمیان رہتا ہے، ہماری زندگیوں میں رہتا ہے. اور اگر محبت ہماری زندگی سے نکل جائے تو پیچھے کچھ نہیں ہے. خدا اگر ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. خدا محبت. اس لیے آئیے آج صبح اپنے سروں کو جھکائے اس ایمان کے ساتھ کہ میرا اور آپ کا خدا ہے اور امید ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اپنی زندگیوں میں محبت کریں، اپنی زندگیوں میں محبت کریں. محبت کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. آئیے ہم خدا کے حضور شکر گزار کریں اس کے روح کے لیے. وہ روح القدس کے وسیلے سے مسیح کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی. مسیح ایمانداروں کی زندگی میں سکونت کرتا ہے. آئیے دعا کریں. خدا آسمان کے خدا تیرا شکر ادا کرتے اس الہی محبت کے لیے تو تیرے بیٹے نے ہم سے اور پھر یہ درس بھی دیا کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرتے جیسا میں نے تم سے محبت کیا. خداوند ہم اقرار کرتے کہ جب ہم اپنے آپ کو تیرے کلام کے ترازو میں دیکھتے ہیں تو ہم کم کرتے ہیں. یہ منت کرتے ہیں ہم سب کو دے اپنا اور اس محبت میں قائم رہنے کا اور اپنے ساتھ ساتھ چلنے کا مزہ دے تاکہ ساری عبادت کے حصے میں ہماری بڑی رہنمائی اور مدد فرما. خدا یسوع مسیح کے نام آمین.